ہم سب ایک بڑا سانحہ اور حادثہ اور ایک نئی ڈیولپمنٹ رونما ہوئی ہے ایران کے اندر. جناب خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا ہے. تو سب لوگ دنیا بھر میں منتظر ہیں کہ وہ آپ کے خیال و تاثرات اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ موجودہ صورتحال کے اندر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہم سب کے لیے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس طرح کے سانحات پوری تاریخ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. عام انسانی سطح پر بھی ہم میں سے ہر شخص اس طرح کی کوئی چیز دیکھتا تو متاثر ہوتا. یہ تو ہمارے بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اختلافات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا. اس وقت ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ پروردگار عالم ان سب لوگوں کی سیئات سے درگزر فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے اور ان کی نیت اور ان کے خلوص کا ان کو اجر عطا فرمائے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بعد جو لوگ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں معاملات کس طرح ہوتے ہیں، اللہ کے کیا قوانین کار فرما ہیں، ان میں علم، بصیرت اور حکمت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی رائے قائم کرنی ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. میرے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں برسوں سے ایک ہی بات مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ان کے ساتھ جو حادثہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ہو گیا تھا وہ اس کے مضمرات کو سمجھیں. عالمی سطح پر اتنی بڑی شکست کے بعد ان کے سب معاملات فاتحین کے سپرد ہو گئے، اور یہ انہی کے فیصلے ہیں جن کے تحت اس وقت دنیا کا نظام چلایا جا رہا ہے. اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور کرم سے میسر آ گیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں اور اپنی تعمیر کے لیے سرگرم رہیں. خاموشی کے ساتھ اپنی تعمیر، یہ تعمیر ہمیں ہر پہلو سے کرنی ہے. یہی ہمارا ہدف اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ عطا فرمایا ہے وہ عالمی سطح پر فاتح قومیں بن گئی ہیں اور پچھلی 2 صدیوں سے دنیا پر حکومت کر رہی ہیں. ان کے اس غلبے کے اسباب و وجوہ بھی متعین ہیں، وہ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اور اگر مسلمان کم و بیش 1000 سال تک دنیا کی ایک بڑی طاقت رہنے کے بعد زوال آشنا ہوئے ہیں، اس طرح محکوم ہو کر رہ گئے ہیں، تو اس کے وجوہ و اسباب بھی متعین ہیں. جب تک وہ وجوہ و اسباب دور نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک محض تحور اور محض شجاعت کام نہیں آئے گی. اس کے لیے علم اور بصیرت کے ساتھ حکمت عملی کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور وہ ایک ہی نقطے پر مبنی ہے، وہ اپنی تعمیر ہے. مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہمیشہ سے یہی ہے، وہ اس طرح کے تمام معاملات میں جب بھی کوئی رائے قائم کرتے ہیں اس پر تحور، جذبہ شجاعت، اپنی تاریخ کا احساس اور اپنی برتری کا جذبہ غلبہ پا لیتا ہے. وہ حقائق کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے لیے لائحہ عمل بنائیں. اللہ کے پیغمبروں نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے. پھر وقت آ جاتا ہے جس کے بعد اللہ کے فیصلے آپ کے حق میں صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ میں بارہا توجہ دلاتا رہا ہوں کہ یہ پچھلی 2 صدیاں شکستوں کی تاریخ سے بھری پڑی ہیں. اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے لائحہ عمل کو بہتر کرنے کی صحیح کریں.